الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية سورۃ البقرہ 38واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے راہ کے اندر مومنوں کو چاہیے کہ مال خرچ کرے۔ ابھی اللہ مومنوں کی صفت بیان کر رہا ہے۔ الذین، یہ مومن وہ لوگ ہیں جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، باللیل، رات میں، والنہاری، اور دن میں، یعنی شب و روز، دن اور رات اپنا مال اللہ کے دین میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے۔ سرًا، چھپے، وعلانیتاً، اور کھلے، ظاہر، یعنی لوگوں سے چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور جہاں رفع عام کے کام ہوتے ہیں، عوامی فلاح کے کام ہوتے ہیں، اجتماعی کام ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں۔ فلہم، پس ان کے لیے، اجرہم، ان کا بدلہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے ملائک اس کی انٹری کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور وہ دن آنے والا ہے جس دن اللہ رب العزت ان کے خرچ کیے ہوئے مال کا بھرپور ان کو بدلہ دے گا۔ ولا خوف، نہیں ہوگا کسی قسم کا خوف، علیہم، ان کے اوپر، ولا هم یحزنون، اور نہ یہ غمگین ہوں گے، نہ انہیں ملال ہوگا، یعنی کسی قسم کا خوف نہ ہوگا، یعنی عذاب کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ان کے عذاب کو ان سے دور کر دے گا، اور نہ یہ خوف ہوگا کہ ان کا کیا ہوا جو ہے اس کا بدلہ ان کو نہیں ملے گا، اور نہ یہ ملال ہوگا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، بلکہ اس کیے کے اوپر یہ خوش ہوں گے، کیونکہ اس دن ان کو بھرپور اجر ملے گا۔ یہاں تک انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر تھا۔ اسلام نے جو معاشرتی نظام دیا ہے، جو معاشی نظام دیا ہے، انسانی تمدنی نظام دیا ہے، یا جس کو سیاست مدنیہ کہتے ہیں، ایسا بہترین نظام، فلاحی نظام دنیا کے اندر آج تک کوئی نہ دے سکا۔ کیونکہ اسلام کا نظام آپ دیکھیں، ایک طرف وراثت ہے، وراثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کے مال کو کئی لوگوں میں تقسیم کرنا، یہ اس کی بیوی ہے، باپ ہے، ماں ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بہن بھائی ہے،
مختلف لوگوں کے اندر اس مال کو تقسیم کر کے ایک کا مال کئی لوگوں میں جو ہے بٹ جاتا ہے. اس طرح کئی لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر صدقات کا نظام ہے جس سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، نفلی صدقہ جس کو کہتے ہیں. پھر فرضی صدقہ ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اسی طرح کفارہ ہے، فدیہ ہے، مال غنیمت ہے، مال فے ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہے جس سے ان لوگوں کی مدد کی جاتی ہے جن کے حصے میں کم آیا ہے اور ان کا گزارا نہیں ہو رہا، وہ ان ذرائع سے ان کی مدد کی جاتی ہے. لیکن جو لوگ اسلام پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے صدقات، خیرات، زکوٰۃ، فدیہ، کفارہ، قرض حسنہ، ان ساری چیزوں کو ختم کر کے اس کے مقابلے میں سود کو ایجاد کیا. یہ یہودیوں کی ایجاد ہے، کیونکہ یہودی سب سے زیادہ دنیا پرست ہوتے ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. جن کا ذکر جو ہے وہ گزر چکا ہے. فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، یعنی سود پر پیسہ دے کے سود لیتے ہیں. ربا اصل میں کہتے ہیں بڑھوتری کو، زیادتی کو. یعنی وہ لوگ جو کسی کو قرض حسنہ دے کے، کسی کو قرض دے کے، کسی کی مدد کے کر کے اس سے جب لیتے ہیں تو وہ بڑا چڑھا کر لیتے ہیں. اسلام کے اندر اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے. کیونکہ یہ وہ نظام ہے سود کا جس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ جو مجبور ہوتے ہیں وہ مزید جو ہے بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں. آج نئے نئے طریقوں سے سود کو جائز قرار دینے کے لیے کبھی مارکاپ کا نام دیا جاتا ہے، کبھی منافع کا نام دیا جاتا ہے، کبھی ایسے سودخانوں کو اسلامی بینکاری کا نام دیا جاتا ہے. سود اور تجارت، ان دونوں کے اندر فرق ہے. اسلام نے تجارت کی اجازت دی ہے اور سود سے منع کیا ہے. اور جرموں کے اندر جو گناہ کبیرہ ہے شرک کے بعد، اس کو بڑا جرم قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اس پہ اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ اگر پوری دنیا کے اندر تجارت ختم ہو جائے، زراعت ختم ہو جائے، صنعت اور حرفت ختم ہو جائے، اور سارے لوگ یہی کام شروع کر دیں کہ پیسے منافع پہ دے اور منافع پہ پیسے لے، تو دنیا کیسے ترقی کرے گی؟ نہ زراعت ہو، نہ صنعت ہو، نہ تجارت ہو، تو لوگ کیا کھائیں گے؟
کیا پہنیں گے، اپنی ضروریات کیسے پورے کریں گے۔ پیسے سے تو صرف ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں جس ملک کے اندر، جس معاشرے کے اندر سود آ جائے تو دیمک اور کیڑے کی طرح اس معاشرے کو یہ چاٹ کے ختم کر دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں جتنے بھی غریب ملک ہیں جو لوگوں سے قرضے لے کے، جیسے ہمارا ملک ہے، قرضے لے کے چلتے ہیں، دن بدن وہ اس کے حالات بدتر ہوتے جاتے ہیں، خراب ہوتے جاتے ہیں، قرضہ ان کا چڑھتا جاتا ہے اور آخر کار وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح افراد ہے، جو شخص سود پہ پیسے لیتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ آخر کار وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس پیسے سے دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو سود پہ لیا جاتا ہے۔ ایک تو اپنی ضرورت کے لیے، بیماری ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ سود پہ پیسہ لیتا ہے۔ اب وہ بیچارہ جس کے پاس ₹1,00,000 نہیں ہے وہ 1,10,000 کیسے واپس کرے گا؟ اس کے پاس ہے نہیں، اس لیے تو اس نے ₹1,00,000 لیے۔ دوسرے طرف جو لوگ تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے پیسے لیتے ہیں، اب وہ پیسہ لینے والا پیسہ لے لیتا ہے، اب کچھ پتہ نہیں اس کا کاروبار چلتا ہے نہیں چلتا ہے، منافع کرتا ہے نقصان کرتا ہے، لیکن سودخور کو تو چاہیے 5%، 10%، آپ نے جو پیسہ لیے اس پہ اس کو منافع چاہیے۔ تو اس طرح سودخور جو ہے وہ تو آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کا پیسہ سرمایہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن جو ضرورت مند ہوتا ہے سارے خدشات اندیشے اسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگ اس طرح جو ہے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کے اندر گر جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ لا یقومون، یہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے اس کا معنی اس طریقے سے کیا ہے کہ اس کو قیامت کے ساتھ لگایا ہے، لیکن قیامت کے ساتھ لگانے کی اس کا کوئی قرینہ یا موجود نہیں ہے۔ لا یقومون یوم القیامہ قرآن کے اندر یہ تو نہیں ہے۔ لا یقومون مضارع کا صیغہ ہے، حال اور مستقبل کے لیے آتا ہے۔ لا یقومون یہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں، الا کما یقوم الذی مگر یہ کھڑے ہوتے ہیں اس شخص کی طرح یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو مخبوط الحواس کر دیا ہو، خبتی کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو چھو کر شیطان نے۔ اب دیکھیں شیطان یہاں لفظ آیا ہے اور شیطان کے لیے قرآن تشریح کرتا ہے سورہ الجن کے اندر من الجنۃ والناس، شیطان انسانوں میں سے بھی ہے، شیطان جن میں سے بھی ہے، لیکن یہاں اکثر مفسرین مترجمین نے شیطان کا معنی جن کر دیا ہے، چونکہ ان کا ایک باطل عقیدہ ہے، شرک کا عقیدہ ہے کہ جن انسان کے اندر گھس جاتا ہے، جن انسان پہ سوار ہو جاتا ہے اور پھر وہ مجنون ہو جاتا ہے، اس میں جنون آ جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ باطل عقیدہ لوگوں کے اندر موجود ہے، حالانکہ جن نہ کسی پہ چڑھتا ہے نہ کسی کے اندر گھستا ہے، یہ سارا جھوٹی باتیں ہیں یہ ساری۔ جن ایک الگ مخلوق ہے جسے اللہ نے آگ سے بنایا ہے، انسان ایک الگ مخلوق ہے۔ اب یہ جن انسان کے اندر گھس جاتا ہے، کیسے گھس جاتا ہے؟ قرآن کی کون سی آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ جن انسان کے اندر گھس جاتا ہے یا اس پہ سوار ہو جاتا ہے یا اس کو پاگل کر دیتا ہے؟
مخلوق کے اندر ایک چھوٹی سی مخلوق ہے مچھر، اگر یہ مچھر انسان کے ناک میں گھس جائے یا اس کے آنکھ میں گھس جائے تو آنکھ جو ہے وہ آدمی کھول نہیں سکتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس میں۔ ناک میں گھس جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، سانس لینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، فوری طور پہ اس کو نکالتا ہے اپنے ناک سے۔ لیکن آگ کا بنا ہوا جن پورا کا پورا اس کے اندر گھس گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہاں سے گھسا۔ ایسا کون سا راستہ ہے جہاں سے یہ گھس جاتا ہے؟ پھر ایک روایت ہے بخاری کی جس کا غلط معنی کر کے لوگ اپنے اس عقیدے کو ثابت کرتے ہیں کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان جو ہے یہ انسان کے خون کے اندر گردش کرتا ہے، رگ و پے کے اندر چلتا ہے۔ یہ بالکل غلط معنی ہے، اپنے باطل عقیدے کے لیے لوگ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یہ ایک مثال بیان کی ہے کہ جس طرح رگوں میں خون چلتا ہے اسی طرح زندگی کے ہر لمحے کے اندر اس انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوتا ہے، اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، جس کو قرآن بئس القرین کہتا ہے، برا پڑوسی ہے یہ۔ تو شیطان اندر نہیں گھستا ہے، یا ابلیس اندر نہیں گھستا ہے، جن اندر نہیں گھستا ہے، بلکہ شیطان انسان کا ہو یا جن کا ہو وہ باہر ہی رہتا ہے اور باہر ہی اپنا کام وہ کرتے ہیں۔ تو اول تو یہ ایک باطل عقیدہ ہے، اس کی اصلاح آپ کریں کہ کوئی جن انسان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سارا جو ہے فراڈیوں نے کاروبار بنایا ہے، فلاں پیر جو ہے وہ جن نکالتا ہے، فلاں پیر کے پاس جو ہے اتنے جن ہے، یہ سارا بکواس ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، کاروبار ہے یہ ظالموں کا۔ یہاں جو ہے شیطان سے مراد ہر وہ شخصیت ہے جو انسان کو اللہ کے دین انصاف سے، اعتدال کے دین سے اس کو روک کر غیر اعتدالی کی طرف، بے اعتدالی کی طرف اس کو لے جائے، ظلم کی طرف اس کو لے جائے۔ کیونکہ شیطانوں کی صفت قرآن بیان کرتا ہے انہم لیصدونہم عن السبیل، بے شک یہ شیطان جو ہے یہ لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ مثال دیتا ہے کہ جس طرح شیطان ایک انسان اس سے تعلق جوڑ کر اسے گمراہ کر کے اپنی پیروی میں لگا کے جس طرح ہوا سے باختہ کر دیتا ہے، خبتی کر دیتا ہے، اس کو پاگل بنا دیتا ہے، بے احتیاطی وہ شروع کر دیتا ہے، تو اسی طرح سودخور جو ہے وہ زرپرستی کے اندر، دولت کی محبت کے اندر، دنیا کی محبت کے اندر ایسا پاگل ہوتا ہے کہ اس کو بیمار کی بیماری کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے، مجبور کی مجبوری کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے، غریب کی غربت کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے، اپنے ملک کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے، عوام کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے، بس اس کے دل میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ بس پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے کے لیے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں سودخور کے اس پاگل پن کو قرآن ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ایسا پاگل ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس چلا جائے کہ بھائی میرا تو باپ مر رہا ہے اسپتال میں، مجھے کچھ پیسہ دے دو، بھائی تیرا باپ مر رہا ہے تو مرنے دو، میں تو دوں گا، اس شرط پہ دوں گا کہ مجھے جب واپس لوٹاؤ گے تو 10% اس کے اوپر منافع دو گے، تب میں دوں گا۔ تو یہ پاگل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسلام کی نظر میں، اللہ کے نظر میں ایسا زرپرست انسان یہ پاگل ہوتا ہے کہ اللہ کے قانون کو نہیں مانتا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، محتاجوں کی مدد کرو، اپنے مال میں زکوٰۃ دو، قرض حسنہ لوگوں کو دو، لوگوں کی مدد کرو، لیکن اللہ کے اس حکم کو یہ نہیں مانتا ہے۔ تو اس سے مراد نہ قیامت ہے، نہ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان اس کے اندر داخل ہو گیا ہے،
یہ اللہ رب العزت ایک ادبی انداز کے اندر اس کی جو ہے وہ تصویر کشی کر رہا ہے اللہ رب العزت کہ ایک سود خور جو ہے وہ ایک پاگل کی طرح ہوتا ہے. جیسے پاگل اسے الٹی پلٹی حرکتیں کرتا ہے، بے اعتدالی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اسی طرح ایک سود خور جو ہے وہ دنیا کی محبت اور زر کی محبت میں ایسا پاگل ہو جاتا ہے کہ کسی کی مجبوری کو وہ نہیں دیکھتا ہے. فرمایا ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ یہ سود خور جو ہے قالو کہتے ہیں انما البیع، بے شک لین دین، بیچنا خریدنا، مثل الربا، یہ بھی سود کی طرح ہے. آپ کوئی چیز لیتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی سے آپ نے 100 روپے کی چیز لی ہے. اب جب آپ فروخت کرتے ہیں تو 105 روپے میں فروخت کرتے ہیں، 5 روپے اس پہ منافع لیتے ہیں. تو سود خور یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ نے ایک چیز 100 روپے کی لی اور پھر آپ نے 105 کی بیچ دی، میں کسی کو 100 روپے دیتا ہوں تو 105 روپے کیوں نہیں لے سکتا ہوں؟ یہ بھی تو کاروبار ہے نا. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ قالو، یہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، بے شک یہ تجارت جو ہے یہ بھی تو سود کی طرح ہے. حالانکہ اس میں اور اس میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. ایک شخص مثال کے طور پہ منڈی جاتا ہے، منڈی سے وہ 10 کلو آلو خریدتا ہے 300 روپے کے حساب سے. اب یہ 300 روپے کا آلو لا کے یہاں لاتا ہے، یا لانے کے بعد اس کو فروخت کرتا ہے 40 روپے کے حساب سے، اس سے 400 روپے بناتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کے اندر وہ محنت کتنی کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی جان لگاتا ہے، منڈی جاتا ہے، وہاں سے خریدتا ہے، یہاں لاتا ہے، فروخت کرتا ہے. پھر یہ آلو جو یہاں فروخت کرتا ہے اس کے اندر گندا بھی نکل سکتا ہے، اس کے اندر سڑ بھی سکتا ہے، اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن سود خور نے جو 100 روپے دیے ہیں اس پہ تو کوئی آفت نہیں آتی ہے. اس نے تو 100 روپے دیے اور 110 روپے واپس لے گا، اس میں کمی نہیں کرے گا، نقصان نہیں برداشت کرے گا، بلکہ وہ بڑھا کے پیسے لے گا. تو سود کے اندر اور تجارت کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے. لیکن سود خور اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، بے شک تجارت جو ہے یہ بھی ربا کی طرح ہے، سود کی طرح ہے. حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ اللہ رب العزت نے لین دین کو، فروخت و خرید کو، تجارت کو حلال کیا ہے. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کو، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. بس اس کے بعد کسی کے پاس کوئی جواز نہیں، کوئی گنجائش نہیں کہ وہ سود کو اپنے لیے جائز کرے. سود اللہ نے حرام کر دیا ہے، بس حرام ہے یہ. فمن جاءہ، پس جس کسی کے پاس آیا موعظۃ من ربہ، نصیحت اس کے رب کے طرف سے، فانتہا، اور وہ رک گیا، یعنی سود سے وہ باز آ گیا. فلہو، پس اس کے لیے ما وہ ہے جو سلفا، پہلے گزر چکا ہے. یعنی پہلے اگر اس نے کچھ کیا ہے، سود پہ منافع لیے ہے، جو بھی کیا ہے، تو وہ جو ہو گیا سو ہو گیا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت پھر اس کا فیصلہ کرے گا، اس کی نیت کو دیکھے گا. اگر یہ نیت کا خالص ہوگا، توبۃ نصوحہ اس نے کی ہوگی، خالص توبہ، تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے. اگر کوئی گڑبڑ ہوگا تو اللہ رب العزت پھر پکڑے گا، اسی سود کے معاملے پر اس کو پکڑے گا، چھوڑے گا نہیں وہ. ومن عادا، اور جو کوئی دوبارہ پلٹے گا، عاد یعود کے معنی ہوتے ہیں دوبارہ پلٹنا. پھر جو دوبارہ یہ سود کا کام کرے گا، فاولئک، پس یہ لوگ اصحاب النار، اہل جہنم ہے، جہنم والے ہیں، یہ دوزخ والے ہیں.
کون لوگ جو دوبارہ سمجھ کے بعد، نصیحت آنے کے بعد پھر بھی یہ سود کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ان آیات میں سے ہے کہ نہ صرف شرک بلکہ گناہ کبیرہ بھی اگر جان بوجھ کے کوئی کرتا ہے تو یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور اس کی سزا بھی پھر یہ ہے کہ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ اس دوزخ کے اندر رہیں گے، اب اس سے یہ نکلیں گے نہیں۔ قتل عمدن سورہ نساء میں اس کا ذکر آئے گا، اس کے لیے بھی اللہ نے یہی الفاظ بتائے ہیں کہ جو مومن کو عمدن قتل کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پھر جہنم کے اندر رہے گا۔ تو اصل میں وہ آیت جو ہے کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے گا وہ معاف کر دے گا، تو دون کے مراد جو ہے وہ شرک سے کم ہے، لیکن وہ جرم گناہ کبیرہ جو انسان سمجھ کے بات کرے، سمجھ کر اس کے بعد بھی وہ کرے، تو یہ گناہ کبیرہ جو ہے یہ بھی شرک فی التحکیم کے اندر آتا ہے، اور اس جرم کی سزا جو ہے وہ بھی ہمیشہ جہنم ہے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ ربا کو، محو کرتا ہے اللہ ربا کو، ختم کرتا ہے اللہ ربا کو یعنی سود کو، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو اللہ رب العزت جو ہے پروان چڑھاتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے، اس کو ترقی دیتا ہے، اس کو زیادہ کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ یوربی اللہ رب العزت کے نزدیک آخرت کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ سود جو ہے وہ نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اس کا معاملہ، اس کا جو ہے پیسہ اس کے پاس نہیں رہے گا بلکہ نقصان ہوگا اس کا، اور جو صدقات اللہ کے راہ میں اس نے دیے ہیں اس کا فائدہ ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی اس کا یہی صلہ ملتا ہے کہ جو لوگ، اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ہمارا ملک آج سود پہ چل رہا ہے، تو آپ دیکھیں آہستہ آہستہ وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے، دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے، لیکن جو ملک سود نہیں لیتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہیں، قناعت سے زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ، اور آہستہ آہستہ وہ ترقی کرتے ہیں۔ تو ہماری نجات بھی اسی میں ہے کہ عوام ہو یا ہمارے سربراہ ہو، مملکت والے ہوں، ہم سود سے اجتناب کریں۔ جب ہم سود سے اجتناب کریں گے، اپنے وسائل پہ قناعت کریں گے، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے یہ ملک ترقی کرے گا، عوام ترقی کرے گی، پھر ہر شخص یہاں انشاءاللہ خوشحال ہو جائے گا۔ لیکن دشمن یہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ ملک ترقی کرے یا عوام ترقی کرے، اس لیے بار بار وہ پیسہ پھینک رہے، یہ لو بھائی، ہر وہ روپے جو ہے وہ پھینک رہے کہ یہ لو سود پہ قرضہ، تاکہ یہ ملک اسی طرح جو ہے تباہ اور برباد رہے۔ فرمایا واللہ لا يحب كل کفار عظیم، اور اللہ پسند نہیں کرتا ہر ناشکرے کو اور گناہگار کو۔ یہاں کفار اور عظیم سے مراد جو ہے وہ سودخور ہے۔ ناشکرہ کس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو مال دیا ہے لیکن وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا ہے، کیونکہ شکر کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے احکامات ماننا، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا، اس کو مان لینا۔ تو اگر وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا تو اس طریقے سے مال کو خرچ کرتا جس طرح اللہ نے کہا ہے، سود میں اس مال کو نہیں خرچ کرتا، سود میں نہ لگاتا، تو اس طرح یہ ناشکر ہے اللہ کا۔ اور کفار یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ ناشکرہ۔ عظیم یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ گناہگار۔ فعال کے وزن پہ اور فعیل کے وزن پہ، یہ دونوں جو ہے مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی یہ بہت زیادہ ناشکرہ اور بڑا گناہگار ہے یہ سود خور۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، یعنی اعتماد بھی، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے باتوں پر انہوں نے اعتماد کیا، وعاملوا الصالحات، اور اپنے اعمال کی اصلاح کی،
سود، رشوت، زنا، جھوٹ، جتنی گندگیاں تھی عمل کے اندر سب کو چھوڑ دیا، ختم کر دیا، اللہ کے قانون اور اللہ کے کتاب کے موافق اور مطابق کر دیا، اللہ کے نبی کے سنت کے موافق اور مطابق کر دیا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پابندی کرتے ہیں صلاۃ کی، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، سود پر نہیں دیتے بلکہ زکوٰۃ دیتے اپنے مال میں سے۔ لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا بدلہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر، ولا هم یحزنون، اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، بچو اللہ کی نافرمانی سے۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچانا، تو یہاں اس سے مراد یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ما، وہ چیز، بقیہ من الربا، جو باقی بچ گیا ہے سود میں سے۔ کسی کو آپ نے پیسہ دیا ہے اور اس کے پاس سود کا پیسہ بنتا ہے تو وہ پیسہ اب آپ نہیں لوگے، نصیحت آنے سے پہلے جو آپ نے لے لیا اس کا معاملہ تو اللہ کے ہے، لیکن جو اس کے پاس ابھی ہے تو اب یہ نہیں کہو گے کہ بھائی ٹھیک ہے آئندہ نہیں کروں گا لیکن ابھی جو ہے یہ تو دے دو، نہیں۔ وہ ضرور اللہ فرماتا ہے چھوڑو، ما بقی من الربا، جو سود میں سے رہ گیا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ فإن لم تفعلوا، یہ بہت سخت آیت ہے قرآن مجید کی، ایسی سخت آیت کسی معاملے میں اللہ نے نازل نہیں فرمائی ہے۔ شرک کے بعد یہ دوسری چیز ہے جس کے بارے میں اللہ اتنا سخت حکم نازل کر رہا ہے۔ فإن لم تفعلوا، پس اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، یعنی اس سے باز نہ آئے، سود کو نہ چھوڑا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پس اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے۔ فأذنوا، پس سن لو، تیار ہو جاؤ، بحرب من اللہ، جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے، یعنی اللہ کے اور رسول کے طرف سے تمہارے لیے پھر اعلان جنگ ہے۔ تو اب وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلم بھی کہے، مومن بھی کہے، اور وہ کھڑے ہو کر سینہ تھان کر یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں اللہ اور رسول سے جنگ کرنا کے لیے تیار ہوں، تو ایسا کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ تو یہ بہت سخت آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اگر تم اس سود سے باز نہ آئے، اگر تم نے اس کو نہ چھوڑا، اگر تم نے یہ سود نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی، یعنی پلٹ آئے اس سے، چھوڑ دیا یہ سود تم نے، فَلَكُمْ، پس تمہارے لیے، رؤوس اموالکم، رأسن کی جمع ہے رؤوس، تمہارے اصل مال، سر سے مراد یہاں تمہارے اصل مال، یعنی جو چیز تم نے دی ہے، مثال کے طور پہ کسی شخص کو ₹1,00,000 دیے تو آپ اس کے مستحق ہے کہ وہ ₹1,00,000 اس سے لے لو، بس اس سے زیادہ آپ نہیں لوگے۔ لا تظلمون، تم ظلم مت کرو، ولا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج پورے معاشرے کو ہم دیکھیں، سود ہو، رشوت ہو، ملاوٹ ہو، ناپ تول میں کمی ہو، ذخیرہ اندوزی ہو، یہ سارے ظلم کی شعبے ہیں ظلم کے۔ اور جب انسان ظالم ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص رشوت لے کر ظلم کرتا ہے تو دوسرا شخص اس کو ملاوٹ والی چیز دے کے ظلم کر رہا ہے، تو تیسرا شخص جو ہے ذخیرہ اندوزی کر کے، مہنگائی کر کے اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو چوتھا جو ناپ تول میں کمی کر کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اس طرح معاشرہ سب ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے لا تظلمون، ظلم مت کرو، ولا تظلمون، تم پہ ظلم نہیں ہو جائے گا۔ اگر میں گناہ چھوڑ دوں گا، آپ گناہ چھوڑ دیں گے، معاشرہ صاف ہو جائے گا، ظلم نہیں ہوگا، نہ میں کروں گا نہ مجھ پہ ظلم ہوگا۔ تو چونکہ میں ظالم بن گیا تو سامنے والا بھی ظالم بن گیا، اب ہر شخص ظالم ہے۔
اور ہر شخص فریاد کر رہا ہے کہ بھائی فلاں بڑا ظالم ہے، دیکھو وہ ناپ میں کے اندر کمی کر رہا ہے، فلاں جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، فلاں رشوت لے رہا ہے، لیکن خود جو کر رہا ہے وہ اسے نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں بھی تو ظلم کر رہا ہوں۔ تو قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ ظلم چھوڑو تاکہ تم پر بھی ظلم نہ ہو، لا تظلمون، ظلم مت کرو، ولا تظلمون، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر ہو وہ مقروض جس کو قرض دیا ہے، ذو عسرۃ تنگ دست، اس کے ہاتھ تنگ ہو، اس کے پاس پیسہ نہ ہو جو تمہیں لوٹا سکے، فَنَظِرَةٌ، پس دیکھا جائے گا اِلیٰ میسرۃ، اس کی کشاد حالی تک، فراغ دستی تک، اِلیٰ میسرہ، جب تک آسانی، سہولت اور فراغ دستی اس کی نہ ہو اس وقت تک آپ فَنَظِرَةٌ، بس انتظار ہے، اِلیٰ میسرہ، اس کی فراغ دستی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم اس کو صدقہ کر لو کہ بھائی اس شخص نے مجھ سے لیا ہے تو مجبور ہے نا بیچارہ، چلو میں نے چھوڑ دیا، بھائی یہ 1,00,000 روپے 2,00,000 جتنے بھی دیے تھے یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، فرمایا خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم مومن ہو۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو اسلامی معاشرہ ہے جس کے اندر خود غرضی نہیں ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ تو بڑی محنت سے میں نے کمایا ہے، نہیں، محنت سے میں نے کمایا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ غریب کی مدد کرو، میں غریب کی مدد کروں گا اس مال سے، اور کل اس دن جس دن میرے جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے، میں ننگا اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہوں گا، میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، اس دن اللہ مجھے جنتوں کے اندر داخل کر دے گا جس میں اللہ کی ہر نعمت ہوگی۔ تو ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت اللہ کا یہ دیا ہوا میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کروں گا۔ فرمایا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم صدقہ کرو، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو۔ واتقوا یوما، دیکھیں فوراً اب قیامت کا ذکر اللہ کر رہا ہے، واتقوا یوما، ڈرو اس دن کے عذاب سے، واتقوا عذاب یوم، یعنی اس دن کے عذاب سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، لوٹایا جائے گا تمہیں اس دن میں اللہ کے طرف، اب کوئی نہیں ہوگا وہاں، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ رب العزت سامنے ہوگا، اور یہ انسان سب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر بعد میں یہ مسئلہ بھی اس کے اندر ہے کہ جو کافر ہوں گے وہ اللہ کو دیکھ نہیں سکیں گے، اور جو مومن ہوں گے وہ اللہ کو دیکھ سکیں گے، کیونکہ اللہ کا دیکھنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ تو کافر، اللہ کا فیصلہ تو ہوگا ان کے بارے میں، عدالت تو لگے گی، لیکن وہ اپنے رب کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ فرمایا ثم توفا، پھر پورا پورا دیا جائے گا، توفیتن سے ہے پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما، جو کچھ کسبت اس نے کیا ہے، دنیا میں جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے حق میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔ کہ سود پر مال دینے والے کی بات تو واضح ہے، لیکن اگر کوئی مجبور ہو کر لے تو اس کا کوئی قرآن و سنت سے واضح کرے۔ واضح دلیل یہی ہے کہ ہر گناہ جو ہے نا وہ آدمی مجبوری ہی میں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو اس کی مجبوری ہوتی ہے، رشوت لیتا ہے تو اس کی مجبوری ہوتی ہے، رشوت دیتا ہے تو مجبوری ہوتی ہے، زنا کرتا ہے تو مجبوری ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے اس لیے کرتا ہے۔ تو مجبوری کی وجہ سے گناہ کرنا اس کا کوئی اسلام میں جواز نہیں ہے، وہ جتنا بھی مجبور ہو جائے گا وہ سود نہیں کھائے گا۔ ہاں، مجبوری سے مراد وہ مجبوری اگر ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مر رہا ہے بھوک کی وجہ سے، تو اس صورت کے اندر وہ پھر حرام جو ہے اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، اللہ غفور رحیم اس کو معاف کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ بھائی مجھے گھر بنانا ہے، یا مجھے سعودیہ جانا ہے، یا مجھے کاروبار کرنا ہے، یہ مجبوریاں نہیں ہوتی ہے، اس میں جو اس کو صبر کرنا ہوگا، اجتناب کرنا ہوگا۔